السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حکیم محمد افضل الحجاز دعا خانہ کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین، جڑی بوٹیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی بیماریوں کے لیے، انسان کی شفا کے لیے، انسان کی بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ یہ وہ جڑی بوٹیاں ہیں جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر رکھی ہے، اور ان جڑی بوٹیوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ اپنی ٹریٹمنٹ کریں، علاج کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ علم دنیا کے اندر فراہم کیا ہے۔ کچھ مسالے ایسی بھی ملتی ہیں کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلیم اللہ پیغمبر روزانہ اللہ تعالیٰ سے پہاڑ پر جا کر گفتگو فرماتے تھے، تو ایک دفعہ بیمار ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دریافت کیا، کیا میرے رب ذوالجلال مجھے یہ بیماری پیدا ہو گئی، میں کون سی دوائی استعمال کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں جنگل میں چلے جاؤ، فلاں بوٹی ہے وہ استعمال کرو۔ تو جب انہوں نے استعمال کی تو وہ ٹھیک ہو گئے۔ ہم نے یہ بات اولیاء کرام سے، علماء کرام سے یہ بات سنی ہے جو آپ کے گوشوار میں لکھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کل دائن دوان و دوا استغفار۔ ہم نے دنیا کے اندر کوئی ایسا مرض نہیں اتارا جس کی شفا نہیں، تو انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی شفا ہے استغفار۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جڑی بوٹیاں انسان کی بہتری کے لیے، انسان کی صحت کے لیے پیدا کی ہیں۔ اور اسی طرح تاریخ کے اندر حضرت لقمان جو ہیں وہ بہت بڑے حکیم آئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے، تو ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی احادیث ملتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام جڑی بوٹیوں سے اپنے صحابہ کا علاج کرتے تھے۔ تو معلوم ناظرین یہ ہوا کہ جڑی بوٹیاں جو ہے سب سے قدیم ترین علاج ہے۔ جب سے بڑی نو انسان کی پیدائش ہوئی ہے اس سے جڑی بوٹیوں کا ہی علاج جو ہے وہ چل رہا ہے، اور یہی علاج جو ہے کامیاب ترین علاج ہے۔ یہ ایک ایسا علاج ہے جس سے انسان کو کسی قسم کا کوئی سائیڈ افیکٹ پیدا نہیں ہوتا۔ یہ جو آج ایلوپیتھک دنیا کے اور پیتھسی کے علاج جو ہے دریافت ہوئے ہیں، یہ علاج جو ہے یہ قرآن و حدیث سے اخذ نہیں ہے۔ یہ مختلف قوموں نے ایجاد کیا ہے، یہودیوں نے جس طرح کے، عیسائیوں نے اس طرح کے پیتھیاں جو ہیں وہ ایجاد کی ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ دعوت دوں گا کہ اپنے اندر ایک ٹرسٹ پیدا کریں، اعتماد پیدا کریں اس چیز پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کا علاج جڑی بوٹیوں سے کرتے رہے ہیں۔ ہم بحیثیت مسلمان بھی ہمیں ان باتوں پر یقین ہونا چاہیے۔ اور اس سے بڑی بات جو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر جڑی بوٹیوں کے نام بھی بتائے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسانوں کے علاج کیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم ایک بوٹی کے بارے میں بتائیں گے جس کو کہتے ہیں ارجن۔ ارجن جو ہے یہ اپنے اندر اس طرح کی تاثیر رکھتی ہے کہ یہ دل کے لیے ایک اکسیری بوٹی ہے۔ دل کے امراض کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جن لوگوں کے دل کے وال تنگ ہو جائیں اور کولیسٹرول کا لیول بڑھ جائے وہ ارجن کی چھال کا کہوا بنا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ خون کو پتلا کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، یعنی کہ باڈی سے کولیسٹرول کو لیول پر لانے کے لیے یہ بہت اچھی بوٹی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بوٹی جو ہے ہمارے نظام انہضام کو بھی بہتر کرتی ہے، جگر کے ہیٹ کو لیول پہ رکھنے کا کردار ادا کرتی ہے۔ یہ ایک معتدل مزاج کی بوٹی ہے۔ اگر کہیں کہ یہ سرد تاثیر تیزی رکھتی ہے تو نہیں، اگر کہیں کہ یہ خشک تاثیر رکھتی ہے تو ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ ایک معتدل مزاج رکھنے والی ایک بوٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ اس کا پھل بھی جو ارجن کا ہوتا ہے اس کے بھی 4 جو ہے خانے بنے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بوٹی جو ہے خاص کر دی ہمارے ہارٹ کے لیے، دل کے لیے پیدا کیا ہے، جیسے کہ ہمارے دل کے بھی 4 خانے ہیں۔ تو جو لوگ جو ارجن کی چھال کا کہوا بنا کے استعمال کرتے رہتے ہیں وہ دل کے امراض سے بہت دور رہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ذیابیطس کے امراض میں بھی ارجن کی چھال کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بہت زیادہ اس کو استعمال کرنا جو ہے وہ نقصان سے خالی نہیں۔ ہمیشہ اس کو اعتدال کے ساتھ استعمال کرو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھاؤ پیو لیکن حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو۔
تو ہمیشہ کسی بھی بوٹی کا یا کسی بھی دوائی کا یا کسی بھی خوراک کا استعمال کرنا ہو تو ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ نارمل لیول کے ساتھ استعمال کرے، تاکہ باڈی کے اندر جو ہے کسی بھی خلت کی زیادتی نہ ہو۔ جبکہ باڈی کے اندر جب خلت کی زیادتی ہو جاتی ہے، کسی بھی قسم کی خلت کی، جس طرح کے انسان کے اندر 4 قسم کی خلتیں پائی جاتی ہیں، تو ان کے اندر خلت کی زیادتی ہو جانا یا خلت کی کمی ہو جانا ہی مرضوں کو دعوت دینا ہے۔ تو یہ جو ہے 10 گرام چھال ارجن کی لے کر آپ اس کا انشاءاللہ بنا کے استعمال کر سکتے ہیں۔ تقریباً 10 گرام ارجن کی چھال لے لیں، 2 کپ پانی کے اندر ڈال کر اس کو اتنا پکائیں کہ 1 کپ رہ جائے، اس کے اندر ہلکا سا 1 چٹکی نمک ڈال لیں اور 1 چمچ شکر ڈال کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے نظام ہضم کو ٹھیک کرتے ہیں، جوڑوں کے اندر جو یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے اس کو لیول پہ لاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کولیسٹرول لیول کو نارمل کرتی ہے، بند شریانوں کو کھولتی ہے، جو شریانیں بند ہو چکی ہیں ان کے اندر جو تھکنس پیدا ہو جاتی ہے اس تھکنس کو یہ لیول پہ لاتی ہے، ختم کرتی ہے۔ اور الحجاز دواخانہ میں یہ ارجن کا عرق ہم نے نکالا ہے اس بوٹی کا، اور مختلف عرقیات جو ہیں یہ ملا کر ہم نے ایک مرکب قسم کا عرق بنایا ہے، جو ہارٹ کے جو ہمارے پیشنٹ آتے ہیں ان کے لیے اکسیر کا حکم رکھتا ہے۔ تو جتنے بھی بہن بھائی جو ہارٹ کے امراض میں مبتلا ہیں، کسی کو دل کا درد ہو یا کسی کی شریان کلوز ہو چکی ہو یا کسی کی شریانوں کے اندر تھکنس پائی جاتی ہو یا کسی کی شریان پچک گئی ہو یا کسی کے ہارٹ کا سائز جو ہے وہ چھوٹا ہو چکا ہو یا ہارٹ کا سائز پھٹ چکا ہو یا ہارٹ کے وال بند ہو چکے ہوں یا ہارٹ کے اسمال جو مسلز ہوتے ہیں وہ بند ہو چکے ہوں یا ویک ہو چکے ہوں یا ضعف قلب ہو چکا ہو، تو ان سب امراض کے لیے آپ الحجاز دواخانہ میں میرے پاس تشریف لائیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب اور بہترین علاج ہوگا۔ آخر میں دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تعالیٰ جتنے لوگ بھی بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ سے نوازے۔ السلام علیکم۔